أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. شیطان نے کہا اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں ضرور ان کے لیے برے کاموں کو زمین میں خوشنما بنا دوں گا اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان میں سے تیرے ان بندوں کے جو اصحاب اخلاص ہیں۔ فرمایا مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستو، آج کی گفتگو کا عنوان ہم پہلے متعین کر لینا چاہیں گے تاکہ ذہن تمام تر ان حوالہ جات پر مبذول ہو سکے جو آج کی نشست میں ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ جب شیطان کو اللہ رب العالمین نے اپنے رحمت کے دربار سے بھگا دیا اور لعنتوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ جملہ بولا کہ اے رب، جس کے سبب سے تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، تو میں اسی سبب میں ان لوگوں کو مبتلا کر دوں گا، یعنی انہیں گمراہ کروں گا، راہ ہدایت سے انہیں ہٹا دوں گا اور انہیں دوزخی بنا دوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد شیطان کے منہ سے ایک جملہ یہ بھی نکلا، الا عبادک منہم المخلصین، اے رب وہ بندے جو تیرے خالص بندے ہیں، جو اخلاص والے بندے ہیں، جو خلوص والے بندے ہیں، ان کو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، ان پر میرا داؤ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اس آیہ کریمہ سے پہلے تک میں نے اپنی گفتگو مکمل کر لی تھی اور میں چاہتا تھا کہ آج اس نشست کے لیے اسی لفظ کو ہم عنوان بنا لیں، اخلاص مند ہونا، صاحب اخلاص ہونا، مخلص ہونا، یا پھر مخلص ہونا، یا پھر خلوص والا ہونا۔ عنوان یہ ٹھہرا آج کی گفتگو کے لیے کہ اس کارگاہ حیات میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا قرآنی نام ہے اصحاب اخلاص۔ ایک لفظ میں کہا جا سکتا ہے وہ مخلصین ہیں، اردو میں یوں کہا جا سکتا ہے وہ اخلاص والے ہیں۔ تو جو لوگ اخلاص والے ہیں ان کے بارے میں شیطان بھی عاجز آ گیا اور عاجز آ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ان کا میں بیڑا غرق نہیں کر سکتا، باقی سب کو برباد کروں گا لیکن ان پر میرا داؤ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو آج پھر ہمیں جاننا چاہیے صاحب اخلاص کون ہوتا ہے اور پھر یہ اخلاص آتا کہاں سے ہے، کیا کریں تو کوشش پر اللہ مہربانی کر دے تو ہم بھی صاحب اخلاص ہو جائیں، یعنی ہم بھی ان لوگوں میں کیا داخل ہو سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں شیطان نے کہا تھا کہ نہیں مولا یہ اس سے ارے بندوں کو میں گمراہ کر سکتا ہوں، لیکن جو یہ باؤنڈری لائن ہے اصحاب اخلاص کی تو میں ان تک تو میری رسائی ہی نہیں ہے، میں ان کو برباد نہیں کر سکتا ہوں۔ تو آئیے آج ہم یہ سراغ لگانا چاہیں گے، اخلاص کیا ہے، خلوص کیا ہے، مخلص کس بندے کو کہیں گے،
اگر میری ساری گفتگو کو آپ ایک جملے میں اشارتاً سمجھنا چاہیں تو نماز پڑھنا اخلاص نہیں. گھبرا نہ جانا سن کر میں جو کہنے والا ہوں. نماز پڑھنا اخلاص نہیں. اخلاص یہ ہے کہ جیسے نماز کو پڑھنا تھا ویسے پڑھنا. ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے. صرف قرآن پڑھنا اخلاص نہیں. جس کیفیت کے ساتھ جس ڈھب کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا اس کیفیت کے ساتھ پڑھنا یہ اخلاص ہے. ہم عام مسلمانوں کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں لیکن جس کیفیت کے ساتھ پڑھی جانی چاہیے تھیں اس کیفیت کے ساتھ نہیں پڑھی جا رہی. اس لیے بہت ساری نمازیں اخلاص سے خالی ہیں. میں چاہوں گا کہ اخلاص پر پہلے قرآن حکیم سے کچھ مواد حاصل کروں. اخلاص پر پھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف سے مواد حاصل کروں اور پھر اخلاص پر میں ان لوگوں کی باتیں آپ کو سناؤں جو اخلاص والے ہیں. میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب ارشاد فرمایا کرتے تھے بلکہ سمجھایا کرتے تھے کہ زندگی تم لوگوں نے آخر گزارنی ہے تو زندگی کے مختلف شعبے ہیں تو دھیان رکھنا خود ٹھڈے نہ کھانا اور دھکے نہ کھانا. جو کام جس شعبے والے کا ہے اس سے رائے لے لینا تو بہتر ہوگا. وہ اپنے شعبے کے متعلق بہتر جو جانتا ہے تو وہ بہتر رائے دے گا. تو وقت ضائع اور برباد کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ اس سے رائے لے لینا. تو آج ہم نمبر 3 پر یہ دیکھیں گے کہ واقعی جو اخلاص والے ہیں جو مخلصین ہیں انہوں نے کیا فرمایا ہے کہ اخلاص والا کون ہوتا ہے. یہ 3 درجے آج ہماری گفتگو کے لیے متعین ہو پائیں گے. اللہ رب العالمین نے اخلاص کے متعلق اخلاص اور خلوص اور خالص اور خلص کا معنی بیان کرتے ہوئے قرآن حکیم میں ایک ارشاد فرمایا. آئیے تھوڑی سی روشنی ہم وہاں سے لینا چاہیں گے. ارشاد گرامی ہوا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا 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 سائغا للشاربین. ارشاد گرامی ہوا کہ یہ جو بھینس ہے گائے ہے یہ چارہ کھاتی ہے. اس چارے سے گوبر بھی بنتا ہے, اس چارے سے خون بھی بنتا ہے اور اسی چارے ہی سے تو دودھ بنتا ہے. لیکن اللہ کی قدرت کاملہ یہ ہے کہ اسی چارے میں سے وہ گند مند ہو گیا, معدے میں جا کر وہ اس کا بھرکس نکل گیا اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کیسے اس بھرکس میں سے اس گوبر میں سے اور اس خون میں سے ہم نے کیسے سفید خالص دودھ نکال لیا جس میں نہ گوبر کی آمیزش ہے نہ خون کی آمیزش ہے. حالانکہ یہ تینوں چیزیں تھی اکٹھی پیٹ میں, بھینس کے پیٹ میں یہ تینوں چیزیں تھی اکٹھی. گوبر بھی ادھر تھا, جب چارے ہی سے سب کچھ بنا تو خون بھی تو ادھر ہی تھا. ہماری روٹی اس میں خون بھی ہوتا ہے, اس میں ہڈیوں کی غذا بھی ہوتی ہے, اس میں گوبر بھی ہوتا ہے, بہت کچھ ہے. تو ایسے ہی اس چارے میں خون بھی تھا. وہ چری کا ٹانڈا جو ہمیں اس وقت سبزہ نظر آتا ہے اس میں خون بھی ہے, تبھی تو بنتا ہے آخرکار. اس چری کے ٹانڈے میں دودھ بھی ہے اور اس چری کے ٹانڈے میں گوبر بھی ہے. تو رب کائنات نے کہا دیکھو یہ مکس اپ تھا لیکن درمیان سے دودھ کو ہم نے ایسے نچوڑ لیا کہ گوبر کا ایک ذرہ تم دودھ میں نہیں پاؤ گے جو ہم نے تمہیں عطا کیا, خون کا ایک قطرہ بھی تم اس دودھ میں نہیں پاؤ گے جو ہم نے تمہیں عطا کیا. ایک معنی تو ہم فوراً سمجھ گئے, خالص خلوص اخلاص یہ ایک کوئی ایسی سی شے ہوتی ہے کہ جس میں کسی دوسری شے کا ذرہ بھر بھی ملاوٹ اور آمیزش نہیں ہوتی. دودھ کو رب کائنات نے خالص کہا نا, تو خالص یا خلوص یا اخلاص, میں بار بار یہ تینوں لفظ بولوں گا تاکہ ہمارا عنوان واضح ہو جائے. یہ کوئی ایسا سا معنی ہے, قرآن حکیم نے کہا یہ کوئی ایسا سا معنی ہے جس میں غلط چیز کی آمیزش ہو ہی نہ. آمیزش یعنی ملنا, غلط چیز کی ملاوٹ جس میں ہو ہی نہ, تو اس چیز کو خلوص, خالص, اخلاص, مخلص وغیرہ یہ سب لفظ صیغوں کی تبدیلی کے ساتھ وہاں استعمال کیے جا سکتے ہیں. آج میں میری گفتگو کا سب سے بڑا مرجع, میں سوچ رہا تھا ایک حدیث شریف میں نے اپنے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب سے پڑھی تھی ایک زمانہ پہلے, تو آج تک مجھے توفیق نہ ہوئی کہ اس کا حوالہ ڈھونڈوں. تھی بڑی زبردست, حوالہ ڈھونڈنے کی آج تک یعنی آج ظہر تک مجھے توفیق نہیں تھی. سوچتا تھا ڈھونڈوں گا, وقت گزرتا گیا لیکن آج تک میں ڈھونڈ نہ سکا. آج عین جب میرے سر پر پڑی تو میں نے کہا کہ اے اللہ مجھے حوالہ مل جائے تو تیری بڑی کرم نوازی ہوگی. تو اس وقت میرے سامنے رسالہ قشیریہ ہے.
حضرت امام قشیری کا رسالہ قشیریہ ہے. میں اگر آپ سے کہوں تو یقیناً غلط نہیں ہوگا. حدیث کی دنیا میں جیسے بولا جاتا ہے امام بخاری کی کیا شان ہے، حدیث کی دنیا میں جیسے کہا جاتا ہے امام مسلم کی کیا شان ہے، امام بخاری حدیث نقل کر دیں، امام مسلم حدیث نقل کر دیں تو 90% تو یوں ہے کہ آنکھیں بند کر کے مان لینی چاہیے. بس ایسے ہی میں کہوں گا تصوف کی دنیا میں اور روحانیت کی دنیا میں رسالہ قشیریہ کا کچھ اسی طرح کا مقام ہے کہ امام قشیری کچھ بات کہہ دے نا تو دور حاضر کے بڑے سے بڑے جو اولیاء اور صوفیاء ہیں انہیں بھی سر جھکانا پڑتا ہے کہ بابا قشیری نے فرما دیا ہے اور صحیح فرمایا ہے. تو آج کی میری گفتگو میں کہ مرجع میں وہ حدیث پاک مجھے میسر ہو گئی، میں انشاءاللہ العزیز وہاں تک رسائی تھوڑی دیر کے بعد حاصل کرنا چاہوں گا. قرآن حکیم کی ایک اور آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. یہ جو شیطان ہے اس کی سلطانی، اس کی بادشاہت، اس کا تسلط ان لوگوں پر نہیں ہوتا. جملہ سنیے گا، شیطان کا تسلط، اس کی حکمرانی ان لوگوں پر نہیں ہوتی جو اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں. مجھے یوں لگا کہ یہ توکل اور اخلاص ان دونوں کی بڑی گہری رشتہ داری ہے. اس نے کہا میں اخلاص والوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اور ایک دوسرے مقام پر رب کائنات نے کہا جو اخلاص والے ہیں سمجھو نا کہ وہ توکل ہی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں. میں کہوں گا یہ دو باتیں لگیں کہ الگ الگ ہیں، لیکن دھیان دینا جو اللہ پر توکل کرتا ہے معنی یہی تو ہوتا ہے کہ کسی اور پر اس کا بھروسہ ٹوٹ چکا، تبھی تو وہ اللہ پر توکل کر رہا ہے. تو اللہ پر توکل کرنے والا نظروں میں بس اللہ ہی کی محبت کا وہ تصور جمع بیٹھا تو اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوا. میاں صاحب اخلاص اسی کو کہتے ہیں جو اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ. شیطان اسے قابو کرتا ہے جس کی محبت اللہ سے ٹوٹ چکی ہوتی ہے. جو اللہ سے منہ پھیرتا ہے شیطان اسی پر قبضہ کرتا ہے. جو اللہ کے دہلیز کرم پر آنا جانا جان لیتا ہے شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس پر اس کی حکمرانی چلتی ہی نہیں ہے. یہ نمازوں کے لیے آتے جاتے رہنا کرتے رہا کرو میرے دوست، ایک وقت آئے گا شیطان ہاتھ جوڑ کر کسی اور طرف کا رخ کر لے گا، تمہارا پیچھا وہ چھوڑ دے گا. ایک وقت ایسا آئے گا جس نے اللہ سے تھوڑا کو منہ موڑا نہیں شیطان نے اسے قبضے کے جال میں پھنسایا نہیں. جب تک کوئی شخص اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اس وقت تک شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یہی آج کا عنوان ہے جو کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں. تو آئیے میں اخلاص پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خوبصورت فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف مقرر فرمایا کہ آپ وہاں جائیے اور جو اسلامی اصول ہیں ان کے مطابق جا کر لوگوں کو رہن سہن کا ڈھنگ بتائیے. تو رسول پاک علیہ السلام نے بہت ساری وصیتیں اور نصیحتیں حضرت معاذ ابن جبل کو ارشاد فرمائیں. ان میں سے ایک وصیت اور ایک نصیحت یہ تھی کہ معاذ کچھ بھی کرنا لیکن اخلاص سے کرنا، کچھ بھی کرنا لیکن اخلاص سے کرنا. اس لیے کہ اخلاص سے کیا ہوا کام اگر تھوڑا بھی ہونا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی کافی فرما دیتا ہے. اخلاص سے کیا ہوا کام کم بھی ہو تو اللہ اسے منظور اور مقبول بنا دیتا ہے. کچھ بھی کرنا تو اخلاص سے کرنا. اخلاص اتنی اعلیٰ شے ہے. بلکہ ایک دن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب کرم میں بیٹھے ہوئے تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں میں ایک ایسی شے کو جانتا ہوں کہ اگر کہیں وہ لوگوں کے سینے میں اتر جائے تو اللہ ان پر دوزخ کی آگ حرام فرما دے. حضور نے یوں جملہ اٹھایا، میں ایک ایسی شے جانتا ہوں کہ اگر وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے تو اللہ ان پر دوزخ کی آگ حرام فرما دے. تو پاس ہی حضرت عمر ابن الخطاب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے تھوڑا سا سر نکالا اور کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں سمجھ گیا ہوں، عرض کروں میں؟ حضور اگر اجازت ہو تو میں سمجھ گیا ہوں، میں عرض کروں کہ وہ کیا شے ہے جو آپ اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں؟ حضور نے فرمایا اچھا بول عمر تو کیا سمجھا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے حضور کہیں اخلاص تو نہیں ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم. عمر تو صحیح پہنچ گیا، واقعی وہ اخلاص ہے. اگر کسی کے وجود میں اتر آئے تو اللہ رب العالمین اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دیتا ہے. ابھی تک میں نے آپ کو دو باتیں بتائیں.
ایک بات تو یہ بتائی کہ اخلاص، خلوص، یہ لغوی تحقیق کے اعتبار سے گند من سے صاف ہو کر کے تو نتھر جانا اور نکھر جانا، یہ قرآن حکیم سے استشہاد میں نے کیا۔ دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی، اخلاص ایک ایسی اونچی دولت ہے اگر کسی کو میسر آ جائے تو میرے دوست دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جائے۔ اور تیسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی، اخلاص مندی سے کیا ہوا کام اگر کم بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اسی کم پر بھی نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے اخلاص ہے کیا، جو اصل میں آج کا ہمارا بڑا عنوان تھا۔ آج ہم یہ دیکھنا چاہیں گے اخلاص ہے کیا۔ اس وقت میں سب سے پہلی روایت آپ کے سامنے، بلکہ میں اس سے بھی قبل میں یہاں سے شروع کروں گا، ایک پیغمبر کے قول سے اپنی بات کو شروع کروں گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری مراد ہیں۔ علامہ قرطبی نے اس قول مبارک کو نقل فرمایا۔ ایک بار یہی سوال، جیسے رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ ہوتے ہیں تو حضرت عیسیٰ پیغمبر کے جو ماننے والے تھے انہیں حواری کہا جاتا ہے، یہ قرآن حکیم کی اصطلاح ہے۔ اذ قال الحواریون، حواری انہیں کہا جاتا ہے۔ تو حواریون نے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ جو آپ نے جملہ شروع کیا، میں وہاں سے بات کو آگے بڑھانے کے بعد امام قشیری کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا والذی یعمل ولا يحب ان يحمده الناس مخلص، اور اخلاص والا شخص وہ ہوتا ہے کہ وہ جب کوئی کام کرے نا تو اسے اس بات کی طلب نہ ہو کہ لوگ اس کی حمد کریں اور اس کی تعریف بیان کریں، جو اس بات سے بے نیاز ہو جائے اس نے لوگوں کے لیے کیا ہی کب ہے کہ لوگوں سے اپنی تعریف چاہے۔ اس نے تو جو بھی کیا اللہ کے لیے کیا، تو جو طلب کرتا ہے وہ اللہ ہی سے طلب کرتا ہے، جس جزا اور نتیجے کی امید رکھتا ہے وہ اللہ ہی سے امید رکھتا ہے۔ کوئی بھی اچھا کام کر کے وہ لوگوں سے تعریف کرنے کی امید نہ رکھے تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ کی ہاں مخلص شمار ہوتا ہے۔ خود امام قشیری فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے استاد محترم ابو عبد الرحمن سے پوچھا کہ یہ اخلاص کیا ہوتا ہے استاد صاحب؟ امام قشیری اپنی بات کرتے ہیں، استاد صاحب یہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ تو ابو عبد الرحمن ارشاد فرمانے لگے کہ میرے بچے، جو سوال تو نے مجھ سے کیا ہے یہی سوال میں نے علی بن سعید سے کیا تھا کہ جناب یہ اخلاص کیا ہوتا ہے۔ یہی سوال میں نے علی بن سعید سے کیا تھا تو انہوں نے مجھے جواب کیا دیا۔ علی بن سعید مجھ سے کہنے لگے قد سألتها عن الاخلاص، کہ یہی سوال اخلاص کے متعلق میں نے اپنے استاد علی بن ابراہیم شقیقی سے کیا تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا استاد صاحب یہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ تو مجھ سے علی بن ابراہیم شقیقی کہنے لگے کہ بیٹے یہی سوال میں نے اپنے استاد محمد بن جعفر خصاف سے کیا تھا کہ یہ استاد صاحب یہ اخلاص کیا ہوتا ہے۔ تو جب یہ سوال پہنچا جعفر خصاف کے پاس تو وہ کہنے لگے میرے بچے یہی سوال میں نے کیا تھا احمد ابن بشار سے جو میرے استاد بنتے ہیں کہ استاد صاحب یہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ احمد ابن بشار کہتے ہیں کہ جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے بتایا کہ بیٹا یہی سوال میں نے اپنے استاد سے کیا تھا جن کا نام ابو یعقوب الشریتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ استاد صاحب یہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ ابو یعقوب شریعتی کہنے لگے کہ میں نے یہی سوال اپنے استاد احمد بن غسان سے کیا تھا کہ استاد صاحب یہ اخلاص کیا ہوتا ہے۔ طلب بڑی، سننے والے کی توجہ مبذول ہوئی، یہ بڑی کوئی گہری شے ہے۔ تو احمد ابن غسان کہتے ہیں کہ میں نے یہی سوال عبد الواحد بن زید سے کیا تھا کہ استاد صاحب یہ اخلاص کیا ہوتا ہے۔ عبد الواحد کہنے لگے بچے میں نے یہی سوال حسن سے کیا تھا، خواجہ حسن سے، کہ خواجہ حسن یہ اخلاص کیا ہوتا ہے۔ خواجہ حسن بصری کہنے لگے میں نے ایک بار یہی سوال حضرت حذیفہ سے پوچھا تھا کہ جناب یہ اخلاص کیا ہوتا ہے۔ حذیفہ کہنے لگے صبر کرو میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن یہی سوال میں نے مصطفیٰ جان رحمت سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ اخلاص کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے حذیفہ کو کہا کہ فرمایا کہ حذیفہ رک بتاتا ہوں، تجھے پتہ ہے کہ میں نے یہی سوال حضرت جبریل امین سے کیا تھا کہ جبریل یہ اخلاص کیا ہوتا ہے۔ حضرت جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہی سوال میں نے اللہ سے کیا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ یہ اخلاص کیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے دو باتیں ارشاد فرمائی کہ یہ اخلاص کیا ہے۔ فرمایا کہ ھذا سر من سری، یہ جو اخلاص ہے یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ استودعتہ قلب من احببتہ من عبادی، فرمایا کہ یہ اخلاص میں ہر بندے کو دیتا ہی کب ہوں
یہ اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور میں یہ ہر بندے کو دیتا ہی کب ہوں؟ یہ راز میں صرف اس دل میں ڈالتا ہوں جس دل سے مجھے محبت ہو جاتی ہے، یہ بس اس دل کو میں منتخب کرتا ہوں، تو یہ اپنا یہ راز اخلاص میں اس بندے کو عطا کر دیتا ہوں۔ حدیث قدسی کے الفاظ یہاں پر مکمل ہو گئے، لیکن کیا آپ یہ سمجھے کہ سمجھ کچھ نہیں آئی؟ کیا آپ یہ سمجھے کہ سمجھ کچھ نہیں آئی؟ میں کہوں گا کہ بہت کچھ سمجھ آئی۔ حدیث قدسی کے الفاظ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، یہ اخلاص یہ اللہ کا راز ہے، اور جس بندے کے دل میں پسند کرتا ہے ڈال دیتا ہے۔ مجھے اب سے کوئی 7 یا 8 سبق پہلے جب میں سبق پڑھنے کی خاطر حاضر خدمت ہوا اپنے استاد محترم حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کے پاس، تو آپ نے ان دنوں ایک جملہ بولا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بندے کی زندگی میں کچھ اچھے عمل ایسے بھی تو ہونے چاہیے نا جو اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان راز بن جائیں، اور کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس نے یہ کام بھی کیا ہے، وہ اللہ اور بندے کے درمیان راز بن جائے۔ بندے کی زندگی میں ایسا بھی تو ہونا چاہیے۔ بس میں یہیں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آئندہ میرے پاس جتنے بھی حوالہ جات ہیں ان سب کا حاصل یہ ہے کہ بندہ کچھ بھی کرے تو اس کا مطلوب اللہ ہو، وہ کچھ بھی کرے تو اس کا رازدان اللہ ہو، اس کی توجہ میں اللہ کی محبت ہو، اور کسی کو دکھانا، کسی کو بتانا، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، یہ سب کچھ اس کے لیے برابر ہو جائے، اس کی نظر میں اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ اور اللہ ہی اللہ ہو جائے۔ یہ ہے وہ راز کہ بندہ کچھ بھی کرے تو چھپائے اور اللہ کے حوالے کر دے۔ اتنا چھپائے، آپ کو سن کر حیرت نہیں ہوگی کیا؟ میں ان قریب حوالہ پیش کرنے والا ہوں۔ مخلصین نے کہا کہ اخلاص ایک ایسی دولت ہے کہ بندے نے اگر نماز پڑھی ہے نا تو اس نماز کو وہ اپنی نظر سے بھی چھپا لے، اللہ کے حوالے کر دے، اور دل میں یہ ڈر لگا رہے پتہ نہیں یہ میرے کام آئے گی بھی یا نہیں کام آئے گی۔ اپنی نظر بھی وہاں سے پھیر لے اور نماز سے بھی پھیر کر توجہ اللہ ہی کی طرف کر لے، مولا میری نماز مجھے نہیں بچائے گی، تو ہی ہے مجھے بچانے والا، میری نماز مجھے خلاصی نہیں دے گی، تو ہی ہے مجھے خلاصی عطا کرنے والا۔ آئیے اللہ کے اس راز کو ان اکابرین امت کی زبان سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو یعقوب ارشاد فرماتے ہیں، متا شہدوا فی اخلاصہم الخلاص احتاج اخلاصہم الی اخلاص۔ اللہ اکبر۔ آج عصر کی نماز کے بعد ایک عالم سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا یار آج تو درس قرآن دینا ہے، لیکن خوف سا آ رہا ہے کہ جتنا اونچا مقام آج ہم سبق کا پڑھنے والے ہیں تو ہمیں تو اس اونچے مقام کی ہوا تک بھی نہیں ہے کہ اخلاص مند لوگ ہوتے کون ہیں۔ بھئی سادہ مسلمان بن کر جینا اور شے ہے، لیکن بندہ اتنا اونچا مسلمان ہو جائے کہ شیطان بھی کہے بس اب میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ بڑا اونچا مقام ہے نا۔ لیکن یہ اونچا مقام پانے کے لیے کیا فرمایا صوفیاء کرام نے؟ ابو یعقوب فرماتے ہیں جب لوگ اپنے اخلاص کا مشاہدہ کرنے لگ جائیں، جب لوگ اپنے اخلاص کا مشاہدہ کرنے لگ جائیں تو ان کے اخلاص کو ابھی مزید اخلاص کی ضرورت ہے۔ کچھ بھی کر دیا، اللہ کے لیے کر دیا، ادھر توجہ جوڑ دی، جو باقی ٹائم بچا وہ بھی ادھر ہی دیکھ رہا تھا، یہ بندہ اپنے اخلاص مندی کے مقام چیک کرنے لگ گیا۔ میں تو یار مخلص ہو گیا ہوں، اپنے مقام چیک کر رہا ہے، اپنے مرتبے چیک کر رہا ہے۔ ہاں یہ بھی ایک ٹھرک ہے، یہ بھی ایک عجب نشہ ہے کہ اب میں کون سی منزل میں ہوں، اب میں کون سا مقام حاصل کر چکا ہوں۔ ابو یعقوب کہتے ہیں اگر تم نے اپنے اخلاص کا بھی مشاہدہ کر لیا کہ واہ میں اخلاص مجھ میں آ گیا، اگر اتنا بھی سوچ لیا ابھی تیرے اخلاص کو اور ضرورت ہے کہ اس اخلاص میں مزید اخلاص آ جائے، اس لیے کہ جب اخلاص آتا ہے تو بندے کو یہ خیال بھی نہیں رہتا کہ میں بڑا اخلاص مند ہوں، وہ اتنا وقت بھی اللہ کی یاد ہی میں گزارا کرتا ہے جتنا وقت اس نے اپنے اخلاص کے مقام پر سوچنے میں لگا دیا، وہ اتنا وقت بھی اللہ کے دربار میں صرف کر دیتا ہے۔ میں حوالہ نمبر 2 پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں 3 من علامات الاخلاص۔ اخلاص آیا ہے کہ نہیں آیا؟ 3 پہچانیں ہیں، دیکھ لو تم میں اخلاص ہے یا کہ نہیں۔ مجھے آج کتنا اچھا لگ رہا ہے حضرت علی المرتضیٰ کا وہ قول ہے مبارک، آپ نے فرمایا کہ اگر تم اچھا کام کرنا چاہتے ہو، اگر تم کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہو اور تمہیں کسی مشقت، مصیبت، تکلیف اور رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، تم جان جاؤ تم میں اخلاص ہے ہی نہیں ہے۔ جہاں اخلاص ہوتا ہے سب سے بڑی دولت
وہاں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آتی ہے، وہاں کوئی مشقت آتی ہے، وہاں کوئی شرارت ہوتی ہے، وہاں کوئی مخالفت ہوتی ہے، وہاں کوئی منزل تک پہنچنے کے راہوں میں کوئی روڑے اٹکا دیتا ہے. اگر تم میں کوئی پریشانی نہیں آئی ہے نا تو جان جاؤ تم میں اخلاص نہیں ہے. تو ذوالنون مصری نے فرمایا کہ 3 علامتیں ہیں اخلاص کی، دیکھ سکتے ہو کہ تم کیا مخلص ہو یا کہ نہیں. وہ 3 علامتیں کون سی ہیں؟ میں استواء المدح والذم من العامہ. تم نے کوئی کام کیا تو کسی نے تمہاری تعریف کر دی، تمہیں خوشی ہی نہ ہو. تم نے کوئی کام کیا، کسی نے تمہاری مذمت کر دی، تمہیں غمی ہی نہ ہو. تمہارے لیے اوروں کا تعریف کرنا اور اوروں کا تمہیں برا کہنا یہ برابر ہو جائے، اس لیے کہ تمہاری نظر اوروں کے اچھا کہنے پر تھی ہی کب، تمہاری نظر اوروں کے برا کہنے پر تھی ہی کب. تم تو نظریں لگائے بیٹھے تھے اللہ کے آستانے کرم پر. تمہاری نظر میں اوروں کا تمہیں اچھا کہنا، واہ 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 بڑا قاری صاحب ہے، بڑا علامہ صاحب ہے. تمہارے دل میں خوشی کے لڈو نہ پھوٹ جائیں، مبارک ہو جائے، اخلاص نظر آنے لگ گیا. کسی نے تمہیں غلط کہہ دیا، برا کہہ دیا، حالانکہ تم برے نہیں ہو، غلط کہہ دیا گیا لیکن تم میں غم نہ آیا. تم جانتی ہو کہ غلط کہنے والے کہتے رہتے ہیں میں یہ وقت ادھر کیوں لگاؤں، میں اللہ کی یاد میں کیوں نہ گزاروں. اگر یہ کیفیت بن گئی، مذمت اور مدح برابر ہو گئی، یہ پہلی علامت ہے اخلاص مند ہونے کی. وَنِسْيَانُ رُؤْيَةِ الْأَعْمَالِ فِي الْأَعْمَالِ. یہ قول سمجھانے کے لیے، ذوالنون مصری کا یہ قول سمجھانے کے لیے میں سہارا لوں گا حضرت مجدد الفسانی کا رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جب فیض چلتا ہے تو فیض کے چلنے کی نشانیاں ہوتی ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ کا جب فیض چلتا ہے تو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بندے نے پہاڑ برابر بھی اچھے عمل کیے ہوں اسے ایک بھی نظر نہیں آتا ہے، اور اگر گناہ ذرہ برابر بھی ہو جائے نا تو وہ ذرہ برابر گناہ بھی اسے پہاڑ کے برابر نظر آنے لگ جاتا ہے. اچھائیاں بندے کی نظر میں نہ رہیں، وہ کر کے بھی خوف زدہ ہے، اے اللہ پتہ نہیں میں جان چھوٹ پائے گی یا کہ نہیں. کرنے کے بعد انہیں بھول گیا، آئندہ کی تیاری کر رہا ہے. ادھر توجہ نہ رہی، میں کتنی ریاضت کر چکا ہوں، ادھر دھیان گیا ہی نہ. وہ اگلی تیاری کر رہا ہے، اے اللہ میرا اگلا دن اچھا گزر جائے، میری اگلی ساعت اچھی گزر جائے، میرا اگلا لحظہ اچھا گزر جائے. مجدد الفسانی کا یہ قول سامنے رکھیں. علامہ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں نسیان رؤیت الاعمال فی الاعمال. بندے کے عملوں کی دنیا میں اسے کیے ہوئے عمل بھول ہی جائیں، نسیان طاری ہو جائے. جسے آپ پنجابی میں کہتے ہو نیکی کر دریا میں ڈال. وہ دریا میں ڈالنے کے بعد نظر تھوڑی آئے گی، تو بھول جائے بندہ کہ میں نے کچھ کیا ہے. اپنے آپ کو اس درجے میں سمجھے کہ میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا ہے، منزل بڑی دور ہے، میں نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا ہے. 2 باتیں. اور تیسری بات وَنِسْيَانُ اِقْتِضَاءِ ثَوَابِ الْعَمَلِ فِي الْآخِرَةِ. بندے نے جو کچھ کر لیا ہے تو بندہ بھول جائے کہ میرے کیے ہوئے پر مجھے کچھ ملے گا، اجر و ثواب میرے کیے ہوئے پر مجھے کچھ ملے گا. بندہ یہ بھی بھول جائے، بس توجہ میں یہی رہے اللہ چاہے گا تو نجات عطا فرما دے گا اور نہ چاہے گا تو میاں اس کی مرضی ہے. اپنے عمل بھول جائے، ان عملوں کے نتیجے میں کتنا اجر اور ثواب ملے گا بندہ یہ باتیں بھول جائے. جو بندہ اس مقام پر آ جائے اسے اپنے عمل نظر نہ آئے، عملوں کا اجر اور ثواب نظر نہ آئے اور اس کے لیے ذم اور مدح برابر ہو جائے. ذوالنون مصری فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ اس بندے کو اللہ نے اخلاص عطا فرما دیا ہے. علامہ قشیری کہتے ہیں میرے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے اخلاص 2 طرح کا ہے، ایک ہمارا عوام کا اور ایک خواص سے امت کا. امت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں خاص ہوتے ہیں بھائی، جن کی کہانیاں کچھ اس طرح کی ہیں، جن کی کہانیاں کچھ اس طرح کی ہیں. کسی نے پوچھا بابا بایزید بستامی سے رات کو کدھر تھے نظر نہیں آئے؟ کہا ادھر ہی تھا نا. کہا نظر نہیں آئے؟ کہا تو پردے کے ادھر تھا، میں پردے کے ادھر تھا. میں وہ اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا ہونا جو اس درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ خواص امت ہیں. اور ہم تو یہ عوام ہیں، عوام میں بھی جو کم درجے کے عوام ہیں ہم تو وہ ہیں. تو آپ کہتے کہ میرے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص ایک ہے عوام کا اور ایک اخلاص ہے خواص کا. اچھا جی، عوام کا اخلاص کیا ہے؟ فرماتے ہیں ما یکون للنفس فیہ حظ بحال. اللہ اکبر. اب میں کیسے بتاؤں، میں چونکہ خود خالی ہوں ان کیفیات سے، اب میں کیسے آپ کو بتا پاؤں گا کہ یہ کیا فرما دیا حضرت نے کہ عوام کا اخلاص کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے توجہ کرو تو یہ شب قدر آنے والی ہے، شب برات آنے والی ہے.
تو ہم میں سے سادے لوگ جو کبھی کبھی مسجد میں جائیں تو پھر آج رات جاگیں تو کوئی 200-400 نفل پڑھ لیں, 1000-2000 درود و سلام پڑھ لیں, سپارہ 2-10 سپارے تلاوت کر لیں. جب فجر کا ویلا ہو تو سچ بتانا کبھی محسوس ہوا کہ تمہارے دل میں کچھ آواز آ رہی ہوتی ہے, ماشاء اللہ آج تو کچھ بڑی کیفیت ہے, آج تو بڑی راحت سے محسوس ہو رہی ہے, شکر ہے اللہ تعالیٰ آج میں نے اتنا کام کر لیا ہے. تو یہ اندر سے جو آوازیں اٹھتی ہیں, یہ جو اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں نا داد دینے والی, واہ واہ بلے آج صحیح کام کیا تو نے, جو اندر سے یہ آوازیں اٹھتی ہیں, ہمیں جب یہ آوازیں اٹھنا بند ہو جائیں گی نا تو عوام سمجھ جائے کہ اللہ نے اخلاص عطا فرما دیا ہے. جب یہ آوازیں اندر سے اٹھنا بند ہو جائے نا, اندر سے داد ملے, واہ بلے آج صحیح تقریر کیا مولانا اکبر صاحب, آج تو مزہ آ گیا نا حوالے دینے کا. یہ اندر سے آواز جب بند ہو جائے, آج نماز پڑھنے کی چس آ گئی ہے جی, یہ اندر سے جو داد مل رہی ہے, یہ اندر کی داد بھی ختم ہو جائے, جو اندر کا انسان ہے اس کی نظر میں بھی اللہ کی رحمت آ جائے. وہ جتنا وقت تمہیں داد دینے پر لگا رہا ہے اس کا یہی وقت اللہ کی محبت میں بیت جائے. یہ عوام کا اخلاص ہے. خواص کا اخلاص تو پھر اس سے بہت اونچا ہوگا, خواص امت کا اخلاص تو پھر بہت اونچا ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ فتبدو منہم الطاعات وہم عنہا بمعزل. خواص امت کا اخلاص یہ ہے, ان سے اطاعت ظاہر ہوتی ہے لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں نہیں یار اللہ کی شان کے لائق یہ صحیح نماز نہیں ہوئی ہماری, کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں صحیح نہیں ہوئی, پتہ نہیں اللہ کو پسند ہے کہ نہیں. بمعزل, وہ بالکل ریٹائر ہوتے ہیں, نماز پڑھ کر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ پڑھی جیسی ہے, یہ کوئی اس شان کے لائق تھوڑی ہے. ان کے دل میں یہ خوف طاری ہوتا ہے. یہ خواصوں کا, یہ خواص امت کا اخلاص ہے. ولا يقع لهم عليها رؤية, اور جو نماز پڑھی ہے نا ان کی نظر اپنی پڑھی ہوئی نماز پر ٹکتی ہی نہیں ہے, جمتی نہیں ہے, وہ شرم سے منہ پھیر لیتے ہیں, ہیں یہ نماز پڑھ کر اللہ کے دربار میں بھیجی ہے. ولا بها اعتداد, انہیں اپنی نماز کا شمار ہی نہیں رہتا ہے, یار یہ تو کچھ بھی نہیں میں نے کیا ہے. فذلك اخلاص الخواص. میں حدیث کے الفاظ بار موقع یاد پڑ گئے. سب سے زیادہ عبادت میں کہوں گا کہ بتاؤ بھلا کس نے کی ہے؟ ایک ہی ذات اقدس ہے جہاں نظر جم جائے گی جا کر, جنہوں نے اتنی عبادت کی کہ رب کائنات نے قرآن نازل کر دیا اور فرمایا محبوب کم کر دیں, بڑا ہو گیا ہے. یہ شان صرف میں کہوں گا نبیوں کی دنیا میں بھی یہ شان صرف رسول محترم کی ہے کہ رب کائنات نے ان سے فرمایا کہ بس کر دیجئے, کم کر دیجئے. قم اللیل الا قلیلا, کم کر دیں, دن کو تھوڑے کام ہیں, راتوں کو بھی جاگو دن کو بھی جاگو, کچھ کم کر دیں. اتنی بندگی کی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے. لیکن پھر بھی میں نے کہا خواص امت کا اخلاص, حضور رحمت عالم کا اخلاص. میں ایک جملہ ہی کہہ پاؤں گا, حقیقت اخلاص نہیں سمجھ پاؤں گا. رسول اللہ علیہ السلام نے ایک دن اللہ کے حضور یہ جملہ عرض کر دیا, اے اللہ جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا ویسے تو میں نے نہیں کی ہے نا ابھی تک. اے اللہ جیسے تیری ثنا بیان کرنے کا حق تھا میں نے ابھی تک وہ تو بیان نہیں کی ہے نا. یہ محسوس کیا, کر کے بھی, سب کچھ کر کے بھی تو نظر کو ہٹا لیا, کہا مولا تیری شان کے لائق تو نہیں ہے نا. ایک بار ایک صاحب نے سوال پوچھ لیا میرے استاد گرامی سے, حضرت علامہ سید ریاض حسین, لطیفہ ہے یہ. تو کسی نے کہا کہ شاہ صاحب آپ تہجد پڑھتے ہو؟ کہا نہیں. کسی نے کہا تہجد پڑھتے ہو؟ کہا جی نہیں پڑھتا. یا کچھ لوگوں کو ہوتا ہے ٹھڑک. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگا السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلا سوال مولانا صاحب تہجد پڑھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں جی میں تو نہیں پڑھتا. توفیق ہو تو پڑھ لیتا ہوں, نہ ہو تو نہیں پڑھتا. ساتھ والے ساتھی نے کہا شاعری آپ تو پڑھتے ہو, آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں نہیں پڑھتا؟ فرمانے لگے یار وہ جو پڑھتا ہوں تو وہ اس شان کے لائق تھوڑی ہے کہ ہم کہیں کہ پڑھتے ہیں. وہ آنے والے نے چلو جو بھی کہا, لیکن جو پڑھتے ہیں وہ اس شان کے لائق تھوڑی ہیں کہ جس کو کہا جا سکے کہ ہم پڑھتے ہیں. میں کہوں گا یہ سبق سیکھیے. میں کہ وَهُمْ عَنْهَا بِمَعْزَلْ وَلَا يَقَعُ لَهُمْ عَلَيْهَا رُؤْيَا وَلَا بِهَا اعْتِدَادٌ. وہ اصحاب اخلاص وہ ہیں جو سب کچھ کر کے انہیں لگتا ہے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. جو اس کی شان کے لائق ہو, جو اس کے دربار کے لائق ہو, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. علامہ قشیری کہتے ہیں کہ کچھ تو یہ ہیں اصحاب اخلاص. میں وقت بھی دیکھ رہا ہوں, سمجھنے کے لیے میرا بیان کافی ہو چکا ہے کہ اخلاص کیا ہے, لیکن میں کچھ آگے چلتا ہوں. میں اپنے ان دوستوں کو, بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو, ان دوستوں کو کیا سب سے پہلے اپنے آپ کو, علامہ قشیری کہتے ہیں کہ
ایک بندہ وہ بھی ہے جو اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. ایک بندہ وہ بھی ہوتا ہے جو اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے. کسی نے پوچھا کہ وہ کون سا بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے؟ فرمایا وہ شخص جو اپنے آپ کو مزین کرتا ہے اس پاکیزگی کے لباس کے ساتھ کہ جو اس میں ہوتا نہیں ہے. وہ لوگوں کو وہ بتانا چاہتا ہے جو وہ ہوتا نہیں ہے. لوگ اسے قطب سمجھیں, لوگ اسے ابدال سمجھیں, لوگ اسے اگر ناراض نہ ہو جاؤ تو ہونا نہیں چاہیے, لوگ اسے امام مہدی سمجھیں. خدا کے بندو, امام مہدی کی تو پہچان اپنی ہے. امام مہدی کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے. ان دونوں نے ایک زمانے میں تشریف فرما ہونا ہے. وہ ایک صاحب نے کہا ہمارے پیر صاحب امام مہدی ہیں. میں نے کہا لوگوں کو یہ آخر شعور دیا گیا ہے تبھی تو ان کے دل میں یہ بات اٹھی نا کہ ہمارے پیر صاحب امام مہدی ہیں. امام مہدی کا, عیسیٰ علیہ السلام کا, دجال کا زمانہ ایک ہونا ہے. لیکن اتفاق ایسا کہ وہ پیر صاحب اب مر بھی چکے ہیں, نہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو نہ دجال آیا. تو جو لوگ اپنے آپ کو اس لباس کے ساتھ مزین کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں, یہ ہیں, یہ ہیں اور یہ ہیں, حالانکہ وہ ہوتے نہیں ہیں, فرمایا سقط عن عین اللہ تبارک و تعالی, وہ بندے اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں. اور یہ بہت بڑی سزا ہے کہ بندہ اللہ کی نظر سے گر جائے, اپنے رب کی نظر سے بندہ گر جائے, یہ بہت بڑی سزا ہے. آئیے ہم آگے بڑھ جانا چاہیں گے. امام قشیری کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ علم بھی پہنچا ہے, الاخلاص ما حفظ من العدو. ہمیں کہ اخلاص یہ ہے کہ بندے نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے شیطان دشمن کو پتہ ہی نہ چل سکے تاکہ وہ آ کر کہیں برباد ہی نہ کر دے, اسے پتہ ہی نہ چل سکے, شیطان سے بھی چھپا کر رکھنا. اچھا یہ بات سمجھ آنے والی ایک دم سے نہیں ہے, میں اسے پتہ کیسے بتاؤں گا. بعض اوقات کسی بات کو مبالغے سے بیان کرنا ہو نا تو اس کا انداز ذرا بدل جاتا ہے. آؤ میں حدیث کی مدد لوں. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب صدقہ دو نا دائیں ہاتھ سے تو اتنا چھپا کر دینا کہ بائیں کو پتہ ہی نہ چلے. حالانکہ پتہ تو چل جاتا ہے, وہ دایاں بھی اسی بندے کا, بایاں بھی اسی بندے کا, پتہ تو چل جاتا ہے نا, لیکن اس میں مبالغہ تھا. یعنی اتنا چھپ کر, اتنا چھپ کر, اتنا چھپ کر کہ تیرے باقی آدھے کو پتہ ہی نہ چلے. مبالغہ تھا, انتہائی چھپنے کے لیے یہ مبالغہ تھا. تو مخلصین نے کہا, امام قشیری نے کہا کہ بس نسیان رؤیت الخلق به, نسیان رؤیت الخلق به, کہ کچھ بھی کر کے تو یہ بات بھول جانا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں. لوگوں کی نظر سے بھی اپنے آپ کو بچا لینا, یہ اخلاص ہوگا. یہ بات مکمل سمجھ نہ آ سکی, مجھے کچھ اور کہنا پڑے گا. جو شخص نماز پڑھ رہا ہے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں تو کیا اس میں اخلاص نہیں ہے؟ یہ بات جاننی تو چاہیے. صوفیاء کا یہ کہنا کہ لوگوں کے دیکھنے کو وہ شخص بھول جائے, یہ اخلاص ہے. حالانکہ لوگ تو دیکھ رہے ہیں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہو, ابھی جماعت ہوئی, ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. یہ ریاکاری کیا ہے اور اخلاص کیا ہے؟ کیا لوگوں کا دیکھنا یہ ریاکاری ہے؟ جی نہیں, دیکھنا ریاکاری نہیں ہے. اگر لوگوں کا دیکھنا ریاکاری ہوتا تو حضور رحمت عالم ہر نماز چھپ کر پڑھتے. یہ کوئی دیکھے, یہ کسی کا دیکھنا یہ ریاکاری نہیں ہے. تمہاری نیت میں یہ آ جائے کہ کوئی تمہیں دیکھے, یہ ریاکاری ہے. بعض اوقات تم ہزاروں کے مجمع میں ہو, نماز پڑھ رہے ہو, تمہیں ہزار آنکھ دیکھ رہی ہے, لیکن تم اندر سے ریاکار نہیں ہو کیونکہ تم چاہتے ہی نہیں کہ یہ دیکھیں. تمہاری نظر میں ان کا دیکھنا اور نہ دیکھنا برابر ہے. تم یہ سوچ رہے ہو جس کی خاطر پڑھ رہا ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے نا. کسی کا دیکھنا یہ ریاکاری نہیں. نیت میں یہ آ جائے کہ یہ مجھے دیکھے, اس کا نام ریاکاری ہوا کرتا ہے. یا صحابہ اخلاص کی بھی کیا کہنے ہیں, ان کی کیا کہانیاں ہیں. امام قشیری کہنے لگے کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی کہ ایک صاحب دل شخص, صوفی شخص, جمعے کا دن تھا تو حضرت سہل بن عبداللہ تستری کی گلی سے گزرا. صوفی صاحب سے تو وہ سہل بن عبداللہ تستری کی گلی سے گزرے تو خیال آیا کہ کیوں نہ میں حضرت سہل سے ملاقات ہی کر لوں. نیک بندہ ہے, اللہ والا ہے, تو کیوں نہ جاتے جاتے میں ملاقات ہی کر لوں. دروازہ کھڑکایا, اندر سے اجازت ملی تو پہلا قدم ہی ابھی اندر رکھا تو وہ صوفی صاحب کہنے لگے رأیت فی البیت حیۃ, میں نے دیکھا کہ صحن میں ایک سانپ ہے جو بیٹھا ہوا ہے. فجعلت اقدم رجلا واؤخر اخرى, اب میں تو پریشان ہی ہو گیا. اب ایک قدم بڑھاؤں تو ایک پیچھے کر لوں, ایک بڑھاؤں تو ایک پیچھے کروں, جاؤں کہ نہ جاؤں, جاؤں کہ نہ جاؤں. سہل تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ درمیان میں سانپ ہے, جاؤں کہ نہ جاؤں. ابھی میں اسی کشمکش میں تھا. فقال, سہل کہنے لگے ادخل
لا يبلغ احد حقیقت الایمان وعلى وجه الارض شيء يخافه. صوفی آگے آ جا. اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک بندہ کی کیفیت یہ نہ ہو جائے کہ وہ کسی سے نہ بھی ڈرے, اللہ سے ڈرے. جب تک کیفیت یہ نہ ہو جائے اس وقت تک ایمان کا کمال نہیں ہے. بھئی اخلاص کی بات چل رہی ہے نا. سانپ دیکھا تو توجہ توڑ بیٹھا. وہ صوفی صاحب سانپ دیکھ کر توجہ توڑ بیٹھے, میں نہیں. صوفی جب ایمان مکمل نہیں ہوا, ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ سانپ کا ہونا اور نہ ہونا یہ تیرے لیے برابر ہو جائے. مجھے یاد پڑ رہا ہے مسجد میں تشریف فرماتے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جناب محترم مسجد کی چھت سے سانپ گرا اور سیدھا آپ کی جھولی میں آ پڑا. میں ہوتا یا آپ ہوتے تو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا تھا, لیکن امام اعظم جو وظیفہ کر رہے تھے وہ تسبیح پڑھتے رہے. دعا کرنے کے بعد سانپ اٹھا کر پرے کر دیا. یہ ہے اصحاب اخلاص, جن کی نظر نہ دشمن پر, نہ سانپ پر, نہ بچھو پر, نہ کسی خوف زدہ کرنے والی چیز پر. وہ تو اپنے اللہ ہی کی محبت میں ایسے مگن ہوتے ہیں, انہیں سانپ سے ڈر لگنا یا نہ لگنا برابر ہو جاتا ہے. صوفی صاحب کو تسلی ہوئی, تھوڑا سا آگے بڑھے تو سال کہتے جمعہ پڑھنا. پوچھنے لگے ہاں جمعہ پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا پڑھنا تو چاہتا ہوں پر ہے مسجد بہت دور ہے. اب اگر میں چلنا شروع کروں تو میں 1 دن اور 1 رات لگتی ہے, تب جا کر میں مسجد میں پہنچوں گا. مسجد بہت دور ہے. میں آگے ہاتھ کرنا ذرا. وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالا تو ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تو وہ صوفی صاحب کہنے لگے مجھے ایسے لگا جیسے میں مسجد سے قریب ہو چکا ہوں. ہم مسجد میں داخل ہوئے, سہل بھی اور میں بھی مسجد میں داخل ہوئے. نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد سہل باہر نکلے اور لوگوں کو مسجد سے باہر نکلتے دیکھا نا. میں کہا جمعہ تو سارے پڑھنے آئے ہیں, لا الہ الا اللہ تو سارے پڑھ رہے ہیں, لیکن ان میں جو مخلص بندے ہیں وہ بڑے کم کم نظر آ رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال ما من عبد یقول لا الہ الا اللہ مخلصا. حضور نے فرمایا جو شخص اخلاص کے ساتھ اگر وہ کلمہ توحید بھی پڑھ لیتا ہے نا, لیکن دل میں اخلاص ہو تو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. تفتح له ابواب السماء حتى تفضي الى العرش. اس کا اخلاص سے پڑھا ہوا کلمہ آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس کا کلمہ وہ سیدھا اللہ کے عرش کے جا پاس پہنچتا ہے. یہ اخلاص مندی سے پڑھا ہوا ایک کلمہ بھی اتنی طاقت اپنے اندر رکھتا ہے. میرے دوست اب میرے پاس حوالہ جات تو اور بھی بہت, لیکن میرا خیال ہے کہ عنوان واضح ہو جانا چاہیے. میں چند لفظوں میں کہوں کہ ایک ہم لوگ ہیں سادے. بھئی ہمیں تو یہ حکم ہے قرآن پاک کا اتقوا اللہ ما استطعتم, اور تم سے جس قدر ہو سکے اتنا تو تقوی اختیار کرو نا. حتی الامکان کوشش لگے رہو, جڑے رہو. شیطان تمہیں گرائے گا, ٹھبیاں دے گا, تم لرز جاؤ گے, پھر اٹھو گے, زخم کھاؤ گے, پھر چلو گے, منزل قریب ہوگی. تو یہ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے. باقی اگر آپ میں سے کوئی ایسا پاکیزہ شخص ہے جو اخلاص کی اونچی منزل پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہے میاں اس کی نظر میں پیسہ نہ رہے. نماز پڑھے سب, یہ نہ سمجھنا کہ وہ نماز پڑھے نہ, کہیں مغالطہ نہ کھا جانا. میں نے کہا اخلاص نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے, پڑھنی تو ہے ہی ہے. نماز کو بڑی ڈھب اور کیفیت کے ساتھ پڑھنے کا نام ہے. یوں پڑھنا کہ جس کی طرف حضور نے کیسے اشارہ کیا, ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. یوں بندگی بجا لانا کہ خیال میں یہ آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہیں آ سکتا تو یہ تو خیال میں آ جائے نا کہ پھر میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا پھر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ خیال میں یوں آ جانا, میں کہوں گا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کا اونچا مقام ارشاد فرما دیا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے کہا لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. اے اللہ تعالیٰ میں سب کو گمراہ کروں گا لیکن جو اخلاص والے ہیں, جن کی نمازوں میں بھی دھیان ان کا تیری طرف, وہ روزے رکھیں تو دھیان ان کا تیری طرف, وہ اونچے مقام پر پہنچیں تو ادھر دیکھے نا دھیان ان کا تیری طرف. وہ ایک بار میرے استاد گرامی پیر مرشد شاہ صاحب کے پاس آپ ہی کا خلیفہ آ گیا, ایک آپ ہی کا خلیفہ ہے, اور آ کر کہنے لگا شاہ صاحب آپ نے مجھے خلافت دیا, مجھے تو ذکر کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا. اب میں کیسا خلیفہ ہوں, مجھے ذکر کرنے کا مزہ ہی نہیں آتا. شاہ صاحب فرمانے لگے یہ مزہ آئے, یہ مذہب نے کہا ہی کب ہے؟ اللہ نے ذکر کرنے کا کہا ہے, تجھے کس نے کہا کہ ذکر سے توجہ ہٹا کر مزے چیک کرتا پھر؟ یہ میں نے تجھے سبق کب پڑھایا ہے؟ یہ مخلصین یہی تو کہتے ہیں, وہ اپنے مقام ڈھونڈنے میں چکر میں نہیں رہتے,
وہ اپنے مشاہدے نہیں کرتے رہتے میں کس مقام پر پہنچا ہوں. جا بابا چپ کر کے اللہ اللہ کر, بس اللہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے, ہمیں اللہ اللہ کرنے کے بعد مزے اور لذتیں چیک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. الا عبادک منہم المخلصین, اے اللہ جو اصحاب اخلاص ہیں ان پر میں کبھی بھی کامیابی نہیں پا سکتا ہوں. صدق اللہ مولانا العظیم.